ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر سکینہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگ غریب تھے پر پھر بھی وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ خوش رہتے۔ سکینہ کے بیٹے کا نام راشد تھا۔ راشد بہت ہی محنتی لڑکا تھا اور وہ ہمیشہ اپنی ماں سے کہتا، امی جان، میں محنت کر کے تیرے لیے بہت پیسہ کماؤں گا اور پھر تجھے بڑے ہو کر بہت سکھ دوں گا۔ سکینہ اپنے بیٹے کو دعائیں دیتی اور بہت خوش ہوتی۔ وہ دن رات اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعا کرتی۔ جب راشد جوان ہو گیا تو سکینہ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اپنے بیٹے کی شادی کر کے سکینہ بہت خوش تھی۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنا نصیب کی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی شکایت نہیں۔ تبھی راشد نے اپنی ماں کو گلے لگایا، امی جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں بہت پیسہ کماؤں گا اور آپ کو سکھ دوں گا۔ آپ نے بچپن میں میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ راشد کی بیوی کا نام شبنم تھا۔ وہ باہر سے تو سادگی بھری دکھتی تھی مگر اس کے دل میں پیسے کی چمک تھی۔ اس کے خوابوں میں صرف پیسہ تھا، دولت تھی، عیش و آرام کی زندگی تھی۔ پہلے کچھ مہینوں تک شبنم نے اپنی ساس کی خوب سیوا کی، باتیں میٹھی کی تاکہ سب کا بھروسہ جیت سکے اور گھر میں عزت پا سکے۔ دھیرے دھیرے اس کی اصلی فطرت سامنے آنے لگی۔ اب اس کے لہجے میں مٹھاس نہیں تھی، ہر جگہ شکایتیں تھیں، طعنے تھے۔ راشد ہر روز محنت کرتا، تھوڑا تھوڑا کماتا مگر شبنم کی خواہشیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اب سب کچھ کم لگنے لگا تھا۔ سکینہ اکثر اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتی، بیٹا، اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارا نصیب چمکے اور تیرا گھر برکت سے بھر جائے۔ ایک دن راشد کے ایک رشتہ دار جو دبئی میں کام کرتے تھے گاؤں آئے اور انہوں نے راشد سے کہا، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ وہاں چل کر کام کر سکتا ہے، وہاں پر کوئی بھی کام کی کمی نہیں، محنت کرے گا تو خوب پیسہ کمائے گا اور تیری ماں کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر راشد کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی اور وہ بہت ہی خوش ہوا۔ راشد نے اپنی امی سے کہا، امی، آپ اگر اجازت دیں تو میں جانا چاہتا ہوں۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، جا بیٹا، اللہ تیرا حافظ ہو۔ شبنم کو جب یہ خبر ملی تو اس کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ اسے لگا اب اس کا سمے بدلنے والا ہے۔ وہ سوچنے لگی، جب راشد دبئی جائے گا تو پیسہ برسے گا اور پھر وہ اس گاؤں سے نکل کر شہر کی رانی بن جائے گی۔ راشد نے جاتے سمے اپنی ماں سے کہا، اماں، میں محنت کروں گا، بہت پیسہ کماؤں گا اور جب میں شہر سے لوٹوں گا تو آپ کو بہت ہی آرام کی زندگی دوں گا۔ سکینہ نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، کبھی بھی اپنا ایمان مت کھونا، اللہ سب آسان کرے گا۔ راشد کے جانے کے بعد سکینہ کی آنکھیں اداس رہنے لگیں۔ دروازے پر ٹک جاتی، وہ ہر شام بیٹے کا انتظار کرتی۔ کچھ ہی مہینوں میں راشد کی پہلی تنخواہ گھر پر آ گئی، جس سے گھر کی حالت سدھر گئی۔ سکینہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شبنم اب نئے نئے کپڑے پہننے لگی، مہنگے گہنے لینے لگی اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے دکھاوا کرنے لگی۔ وہ کہتی، اب میرا شوہر دبئی میں ہے، میرے دن پلٹ گئے ہیں، اب غریبی ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ راشد ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا اور اسی طرح 5 سے 6 سال بیت گئے۔ سکینہ کی آنکھوں میں اب سکون تھا مگر شبنم کے دل میں ایک عجیب سی آگ تھی جو اسے چین سے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے من میں خیال آتا، اگر راشد ہمیشہ کے لیے نہ لوٹے تو یہ سارا پیسہ میرا ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگی، اگر کسی طرح ایسا راستہ نکالا جائے کہ کوئی اسے روک ہی نہ پائے تو میں بہت ہی امیر ہو جاؤں گی اور جو بھی پیسہ ہوگا وہ میرا ہو جائے گا۔ 5 سے 6 سال بعد راشد نے اپنی ماں کو چٹھی لکھی، اماں، میں اب لوٹ رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اب میں یہیں رہ کر اپنا کاروبار کروں گا تاکہ آپ میرے پاس رہیں اور آپ کی ہر خوشی پوری ہو۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے، میرا بیٹا اب لوٹ رہا ہے۔ مگر شبنم کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اب بس ایک ہی ڈر ستا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر راشد لوٹ آیا، میرے پاس پیسہ آنا بند ہو جائے گا اور سب اس کے ہاتھ میں ہوگا اور پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ پھر شبنم نے اپنے دل میں ایک خطرناک فیصلہ لیا، ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ بن گیا۔ وہ سوچنے لگی، مجھے ایک ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس میں سارا پیسہ میرے ہاتھ میں رہے۔ اس نے پورے دن اپنے چہرے پر دکھاوے کی خوشی رکھی مگر اس کے دل میں ایک شیطانی ہنسی گونج رہی تھی جسے کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ جس دن راشد کے لوٹنے کی خبر آئی اس دن سکینہ کے گھر میں جیسے برسوں بعد خوشیوں کی ہوا بہنے لگی۔
وہ صبح سے ہی آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو سلامت لوٹا دے، میرے گھر کی رونق واپس کر دے۔ مگر اسی کے گھر کے اندر ایک دل ایسا بھی تھا جو اب بے چین نہیں بلکہ سازش میں بھرا ہوا تھا۔ شبنم آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو سجا رہی تھی، مگر آنکھوں میں چمک کے پیچھے ڈر چھپا تھا۔ اس نے خود سے کہا وہ لوٹے گا اور مجھ پر ہر کام کے لیے آرڈر چلائے گا اور مجھ پر روک ٹوک کرے گا، ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ دوپہر ڈھلتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ سکینہ بھاگتی ہوئی پہنچی اور بیٹے کو دیکھ کر خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ 5 سال بعد ماں بیٹے کا ملن ہوا۔ آنگن میں سب پڑوسی اکٹھے ہو گئے۔ راشد نے بھی سب کا دل جیت لیا۔ شبنم مسکرا تو رہی تھی مگر اس کے دل کی گہرائی میں جلن اور غصے کا سیلاب اٹھ رہا تھا۔ راشد نے ماں کو گلے لگایا اور کہا اماں اب میں یہیں رہوں گا، کوئی کاروبار شروع کروں گا اور آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا بیٹا تو ہمیشہ خوش رہے، اللہ تیری محنت میں برکت دے۔ شام کو راشد نے اپنی بیوی شبنم کو کچھ گہنے اور کچھ کپڑے دیے۔ شبنم چونک کر بولی بس اتنے سے؟ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو ایک بیوی کے لہجے میں ہونی چاہیے۔ راشد نے مسکراتے ہوئے کہا باقی سب تو میں نے بینک میں جمع کر دیا ہے، ہم دونوں مل کر کاروبار شروع کریں گے۔ یہ سنتے ہی شبنم کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سوچنے لگی سارا پیسہ اب اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ساجا رہے گا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے اس ٹائم شبنم کی نیند اڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو سکے۔ اس دن تو وہ کامیاب نہ ہو سکی، کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ شبنم راشد کو مارنے کے لیے اپنے دماغ میں سازش بن رہی تھی۔ ایک دن اس نے رسوئی میں جا کر چائے بنائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی تاکہ اس کی چال کوئی پکڑ نہ سکے۔ راشد نے جب وہ چائے پی تو وہ مسکرایا اور بولا آج تمہاری چائے بہت ہی سواد کی ہے، اور پھر کچھ ہی پلوں میں اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ شبنم نے کھڑکی کے باہر جھانکا۔ رات گہری تھی، ہوا دھیمی چل رہی تھی اور آسمان پر بادلوں سے چاند ڈھکا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی، الماری سے ایک پرانا بیگ نکالا اور سارے پیسے اس نے اپنے سامنے بچھا لیے۔ اس کی آنکھوں میں سکوں کی چمک تھی، ہونٹوں پر ہلکی مسکان اور دل میں ایک شیطان۔ پھر اس نے دل ہی دل میں کہا اب یہ سب میرا ہے، کوئی بھی نہیں جو مجھ سے یہ سب چھین سکے۔ اب میں اپنے طریقے سے جیوں گی، جہاں مرضی خرچ کروں گی، اب میرے پاس کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پھر وہ رسوئی کی طرف گئی اور وہاں پر جا کر ایک تیز دھار والی چھری اٹھائی۔ اس کے پکڑ میں لوہے کا ٹھنڈا پن اور من میں آگ تھی۔ وہ قدم ہر قدم کمرے کی طرف بڑھتی گئی۔ جب اس نے راشد کے چہرے کو دیکھا تو راشد گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر کافی سکون تھا۔ پھر شبنم کے دل میں اچانک سے اپنی ساس کا چہرہ گھوم گیا کہ جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کا بیٹا دنیا میں نہیں رہا تو ان کا کیا ہوگا، اور اس کے لالچ نے سب اگنور کر دیا۔ اور پھر اس نے خود سے کہا اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، یہی صحیح موقع اور صحیح راستہ ہے۔ پھر اس نے تیز دھار والی چھری کو راشد کی گردن پر لہرا دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں راشد کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ کمرے میں ہلکی سی آواز آئی، پھر سناٹا چھا گیا اور شبنم کے چہرے پر عجیب سی شانتی اتر آئی۔ اس نے چاروں اور دیکھا، کہیں کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی، بس اس کی سانسوں کی فڑفڑاہٹ باقی تھی۔ پھر وہ بستر کے پاس جھکی، راشد کے چہرے کو دیکھا اور بولی تو محنتی تھا مگر تجھے سمجھ نہیں تھی دنیا کیسے چلتی ہے۔ اس کے بعد اس نے ساری نقدی اپنے کپڑوں میں چھپائی اور کمرے کو پہلے جیسا کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر اس نے پھیلے خون کو صاف کیا اور پھر گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن چہرے پر شانتی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر وہ اپنی ساس سکینہ کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہوئی اور دھیمی آواز میں بولی اماں راشد سو گیا ہے۔ سکینہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، اسے آرام کرنے دے، تھکا ہوگا صبح مل لیں گے۔ اور پھر سب سو گئے، مگر کسی کو کیا پتا تھا جس بیٹے کی واپسی کی دعا برسوں سے کر رہی تھی وہی بیٹا اب اس گھر میں لاش بن چکا ہے۔ رات بیت گئی مگر سکینہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار کربٹیں بدلتی رہتی اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ پھر انہیں اچانک لگا
جیسے ان کے بیٹے راشد کی سانسیں دور سے انہیں پکار رہی ہوں اور کسی انہونی کی آہٹ آ رہی ہو۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں رکھنا، میرے دل کو سکون دے۔ دھیرے دھیرے ان کی آنکھ لگ گئی اور تبھی انہوں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جس نے ان کی روح کو ہلا دیا اور ان کی نیند ہی اڑ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا راشد خون میں لت پت کھڑا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ درد میں ہے اور اپنی ماں کو پکار رہا ہے۔ تبھی سکینہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی اور کہتی، بیٹا یہ تیری حالت کیسی ہو گئی؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ کس نے تجھے مارا ہے؟ راشد روتے ہوئے بولا، اماں میں کسی دشمنی میں نہیں مارا گیا، میں محبت میں مارا گیا ہوں۔ لالچ نے میری جان لے لی۔ اماں جسے میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا اسی نے مجھے موت دے دی۔ اب میں تجھ سے بہت دور چلا گیا ہوں، اماں مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہی راشد کا چہرہ دھندلا ہوتا جاتا۔ پھر سکینہ کی آنکھ کھل گئی، ان کا پورا شریر پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں ڈر اتر آیا۔ انہیں لگا یہ کوئی سادھارن خواب نہیں ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ انہوں نے ترنت بستر سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کی چادر بچھا کر روتے ہوئے اللہ سے بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگی۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور دل میں بس یہی بات گھوم رہی تھی کہ اگر یہ سپنا سچا نکلا تو میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے کہا، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اور اگر وہ کسی پریشانی میں ہے یا پھر کسی تکلیف میں آنے والا ہے تو اس کی بلا کو ٹال دے۔ صبح کا اجالا ہوتے ہی سکینہ نے بنا ناشتے کیے اپنے سر پر دوپٹہ ڈالا اور تیز قدموں سے شبنم کے کمرے کی اور نکل پڑی۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے لیکن دل انہیں آگے بڑھا رہا تھا۔ آنکھیں بار بار بھر آتی مگر ہمت نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب وہ کمرے تک پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ انہوں نے زور سے آواز لگائی، شبنم دروازہ کھولو۔ کچھ دیر بعد شبنم نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ پیلا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے گہرے تھے جیسے رات بھر اس نے نیند نہیں لی ہو۔ سکینہ نے بھیتر قدم رکھا اور کہا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنے آئی ہوں، رات بھر بے چین رہی ہوں اور مجھے اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہی سکون ملے گا۔ تبھی شبنم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا، رات کو تو وہ یہاں پر نہیں سوئے تھے، رات ہی اپنے دوست کے گھر چلے گئے تھے۔ سکینہ نے حیرانی سے پوچھا، کہاں گیا ہے؟ کل تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ رہے گا، وہ رات کو یہاں پر تو رکا تھا۔ شبنم بولی، نہیں اماں، وہ کھانے کے بعد باہر گیا تھا اور شاید وہیں سو گیا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ آتے ہی ہوں گے اور آ کر آپ سے ہی مل لیں گے۔ سکینہ کا دل اور بھی زیادہ گھبرانے لگا۔ انہوں نے کمرے کے اندر جھانکا مگر وہاں سناٹا اور ٹھنڈک تھی جیسے کچھ غائب ہو۔ انہوں نے آنگن کی اور دیکھا تو مٹی تھوڑی اکھڑی ہوئی تھی اور من میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اسی سمے محلے کی ایک عورت آئی اور بولی، ارے بہن، تمہارے آنگن میں لگتا ہے کوئی بڑا سانپ گھس گیا ہے، زمین ہل رہی ہے اور سوراخ بھی دکھ رہا ہے، ذرا دیکھو۔ شبنم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں بہن، کچھ بھی نہیں ہے، شاید تمہیں وہم ہوا ہوگا، وہاں کچھ نہیں ہے۔ مگر سکینہ نے کہا، نہیں بیٹی، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا، اگر سچ میں کوئی سانپ ہو تو نکال دینا چاہیے۔ گاؤں کے کچھ مرد لاٹھی اور کلدار لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، اماں آپ پیچھے ہٹ جائیے، ہم زمین دیکھ لیتے ہیں، شاید یہاں پر سانپ ہی ہے۔ شبنم بار بار روکنے لگی، ارے نہیں، چھوڑ دو، وہاں مت کھودو، کچھ نہیں ہے۔ اور اس نے غصے سے کہا، تم سب پاگل ہو کیا، میرا گھر خراب کر رہے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن لوگوں نے کہا، بیٹی، اگر سانپ اندر آ گیا تو کسی کو دھس لے گا، ہمیں نکالنا ہی ہوگا۔ اور کھدائی شروع کر دی۔ جیسے ہی مٹی کچھ گہرائی تک کھودی گئی وہاں سے ایک عجیب سی دگندھ آنے لگی۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، یہ تو سانپ نہیں، یہ کوئی اور بات ہے، ذرا اور کھودو۔ اور اگلے ہی پل کسی کے کپڑے دکھائی دیے۔ لوگوں کی آنکھیں پھیل گئیں اور سکینہ کا چہرہ سخت پڑ گیا۔ ان کے ہونٹ کانپنے لگے اور انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، رکو، یہ کیا ہے؟ دھیرے دھیرے جب مٹی ہٹائی گئی تو سب کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی کیونکہ وہاں ان کا بیٹا راشد تھا جس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ منظر گاؤں والوں نے دیکھا سب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ سکینہ کھڑے سے گر گئی اور چیخ کر بولی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟
میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ گاؤں کی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگی اور سکینہ کو سنبھالنے لگی۔ پھر شبنم کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، وہ پیچھے ہٹ گئی جیسے کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو، اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور ماتھے پر پسینہ جھلک اٹھا۔ سکینہ نے بیٹے کے سینے سے لپٹ کر روتے ہوئے کہا، تو محنتی تھا، تو نیک تھا، تجھ پر یہ کس نے ظلم کیا؟ میرے بچے۔ جواب میں صرف خاموشی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور سورج کی روشنی میں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سکینہ کی چیخیں سن سن کر محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب لوگ حیرانی اور ڈر سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہر کسی کے ہونٹوں پر بس ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ قتل کیا کس نے؟ کون ہے اتنا ظالم جس نے اس معصوم کا خون کیا ہے؟ عورتوں نے سکینہ کو سنبھالنے کی کافی کوشش کی، مگر ان کا رونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ شبنم کی حالت ایسی تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو سارے گناہ کی اصلی وجہ ہے۔ وہ جان بوجھ کر زور زور سے رونے لگی تاکہ لوگ اسے بے گناہ سمجھیں اور اس کی چال پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور کہا، یا اللہ، یہ کس نے کیا؟ یہ کون ہے؟ میرے ہی آنگن میں میرے ہی شوہر کو مار کر دفنا دیا۔ کون ہے وہ بے رحم انسان جس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا؟ لوگ شبنم کے پاس آتے، اسے دلاسا دیتے، بہن صبر کرو، اللہ سچائی ضرور دکھائے گا۔ شبنم کے چہرے پر تو کافی آنسو تھے اور وہ دکھاوے کے لیے روتی جا رہی تھی، مگر اس کے من میں ایک مسکان تھی۔ اس کا دل بھی اب دھڑکنوں سے سکون پا رہا تھا۔ سکینہ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھ کر روتی جا رہی تھی اور کہتی، میری بیٹے کی کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ سب کیوں ہوا؟ تبھی بھیڑ میں ایک آدمی بولا، اماں، یہ تو کوئی بہت قریب کا لگتا ہے، ورنہ کون کسی کے گھر میں اس طریقے سے لاش کو گاڑ سکتا ہے؟ یہ سن کر سب کی نگاہیں شبنم کی طرف بڑھی۔ لوگوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، پر سب کی نظریں صرف اور صرف شبنم پر جمی ہوئی تھیں۔ تبھی سکینہ نے کہا، بیٹی شبنم، تو سچ بتانا، کہیں تجھ سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہو؟ تبھی شبنم بولی، نہیں اماں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرے شوہر تھے، جھگڑا ہوتا بھی تو کیا اتنا بڑا کام ہو سکتا تھا؟ میں نے انہیں پیار سے کھانا کھلایا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے جان سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اور زور زور سے رونے لگی۔ پھر اس نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے یہ کام کسی باہری آدمی کا ہے جو گھر میں چوری کرنے آیا ہوگا۔ بھیڑ میں کچھ لوگوں نے حامی بھری اور کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے، مگر سکینہ کا دل اب بھی بے چین تھا۔ انہوں نے کہا، شبنم بیٹی، تو سچ بتا دے، کیا تو نے اس رات کو کچھ دیکھا تھا؟ کیا وہ تجھ سے کچھ کہہ رہا تھا؟ شبنم بولی، نہیں اماں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کھانا کھا کر باہر چلے گئے تھے، میں تو خود ان کا انتظار کرتی رہی۔ سکینہ نے کہا، بیٹی، میں نے تو رات کو خواب میں اسے خون میں لت پت دیکھا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، اماں مجھے معاف کر دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ خواب سچا تو نہیں تھا، اللہ جانے میں کیوں اتنا ڈر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پھر رو پڑی۔ لوگوں نے انہیں سنبھالا، مگر دل میں بہت تیز آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ معاملہ سیدھا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ شبنم نے جھوٹ کی دیوار کو اور اونچا کرنے کے لیے کہا، اماں آپ فکر نہ کریے، میں سب سنبھال لوں گی، میں پولیس کو خبر دوں گی۔ اس کے چہرے پر جھوٹی معصومیت تھی، وہ چاہتی تھی کہ معاملہ کسی اور دشا میں چلا جائے۔ شام ڈھلتے ہی اس نے قرآن کی قسم کھائی کہ میرا اس قتل سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ تھوڑے شانت ہوئے، مگر کچھ بزرگوں نے چہرے پر عجیب سی گہری سوچ کے نشان تھے جو بھیتر سچ پڑ رہے تھے۔ سکینہ نے بیٹے کے دفن کے بعد گھر لوٹی، مگر گھر کی ہر دیوار انہیں پکار رہی تھی، ہر کونا راشد کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی تو ان کے کانوں میں بیٹے کی آواز گونجی، اماں، میں محبت میں مارا گیا ہوں، لالچ نے مجھے نگل لیا ہے۔ سکینہ نے سسکتے ہوئے کہا، یا اللہ، اگر میرے بیٹے کا خون کرنے والا زندہ ہے تو خود اسے اس کے انجام تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑی۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی یہ آہ آسمان تک جا پہنچی۔ ادھر شبنم اپنے کمرے میں آئی، اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور خود سے کہا، سب میرا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر جیسے ہی اس نے الماری کھولی اور پیسے کی گٹیاں نکالنا شروع کی، ایک ٹھنڈی ہوا کمرے میں چلی آئی اور ایک دیے کی طرح کانپنے لگی۔
اسے ایک پل کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اسے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے المیرا بند کر دی اور خود کو سمجھایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ سب میرا وہم ہے۔ پھر اس نے اپنے گہنوں کو دیکھا اور کہا، اب میں وہی زندگی جیوں گی جس کا میں سپنا دیکھا کرتی تھی۔ سب میرا ہے، اور مسکرا کر بولی، مگر اس کی مسکان ادھوری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کا سایہ تھا اور دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں اسے راشد کی پرچھائی دکھائی دی اور اس کی آواز آئی، شبنم تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو تم سے محبت کرتا تھا اور تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ وہ چونک گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کان بند کیے اور کہا، نہیں، یہ سب میرا وہم ہے۔ پھر بھی اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اسے لگا جیسے کہ کوئی سایہ اس کے پاس کھڑا ہو اور ٹھنڈی ہوا اس کے گالوں کو چھوتی جا رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی، مگر نیند اس رات اسے پھر بھی نہ آئی۔ شبنم کے گناہ کا سایہ اب اس کے شریر پر اترنے لگا تھا۔ اس کی توچا پر عجیب سا داغ پڑنے لگا اور ہر سانس کے ساتھ ایک ہی ڈر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو چیخ کر اٹھتی، کبھی روتی، کبھی اپنے بال نوچتی اور کہتی، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کس کی جان لے لی؟ میں نے خود اپنی بربادی لکھ لی۔ گاؤں کے لوگ جب بھی اس کے گھر کے پاس سے گزرتے، انہیں اندر سے کرہانے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی، جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ سکینہ جو ایک بوڑھی ماں تھی، اب اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر دعائیں مانگتی اور کہتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت نصیب کر اور قاتل کو اس کا انجام دکھا۔ دھیرے دھیرے شبنم کی حالت بگڑتی گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی، ہونٹ سوکھ گئے اور چہرہ ڈر کا آئینہ بن گیا۔ ایک دن وہ پورے محلے کے سامنے زمین پر گر پڑی اور چلا کر بولی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ سکینہ بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، سچ بول دے بیٹی تاکہ تیرا دل ہلکا ہو جائے۔ شبنم نے کانپتی آواز میں کہا، ہاں اماں، میں ہی ہوں وہ بے رحم لڑکی جس نے راشد کی جان لی ہے۔ میں نے ہی دولت کے لالچ میں آ کر اس کے چھری ماری ہے۔ میں اندھی ہو گئی تھی، میں بس سونے کی چمک دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ جس کو میں مار رہی ہوں وہی میرا سہارا ہے۔ یہ سب سن کر سکینہ کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے سر پکڑ لیا اور کہا، ہائے اللہ، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ تو نے اپنے ہی گھر کو جلا دیا۔ شبنم زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ لوگوں نے کہا، یا اللہ، یہ عذاب ہے جس نے اس عورت کے گناہ کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا۔ وہ 2 دن تک اسی حال میں رہی، بنا کچھ کھائے، بنا کچھ بولے، بس روتی رہی، اور پھر ایک صبح اس کی سانسیں تھم گئیں۔ گاؤں والوں نے اس کی لاش کو جنگل کے کنارے دفن کیا۔ کوئی رونے والا نہیں تھا، کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا۔ سکینہ نے کہا، یہ پیسہ اب اپنے پاس نہیں رکھوں گی، اسے نیک کاموں میں لگاؤں گی تاکہ یہ گناہ کی دولت کسی اور کو برباد نہ کرے۔ انہوں نے سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنوایا جہاں اناتھ بچوں کو مفت تعلیم دی جانے لگی۔ وہ ہر روز اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتی اور کہتی، اے اللہ، سب کو لالچ سے بچا، سب کو صبر کی راہ دکھا۔ گاؤں کے لوگ جب بھی اس قبر کے پاس سے گزرتے تو کہتے، جس نے دولت کے لیے رشتہ توڑا اس کا انجام دیکھو، یہ لالچ کی سزا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ کہانی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے بچے کو یہ قصہ سنا کر سمجھانے لگے کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے ہی گھر کے رشتے پر ظلم کرتا ہے وہ کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا اور اس کا انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ سکینہ کی آنکھوں میں ہر دن آنسو گرتے، مگر ان کے دل میں اب سکون تھا کہ اللہ نے انصاف کر دیا۔ انہوں نے کہا، یا رب، اب میں تیار ہوں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو نے میرا امتحان لیا مگر میرے ایمان کو زندہ رکھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لالچ کی چمک ہمیشہ اندھیرے میں لے جاتی ہے۔ جو اپنے پیار اور رشتوں کو پیسوں کے لیے بیچتا ہے وہ دنیا اور آخر تک دونوں میں برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دولت کے لیے اندھا نہیں بننا چاہیے۔ ہمیشہ صبر اور ایمان کی راہ پر چلو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی جنت ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی اسٹوری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں
کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں تاکہ اس کہانی سے سب کو سبق اور عبرت حاصل ہو۔